السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومان شعبۂ حیات ارتضیٰ کی ایپیسوڈ نمبر 59 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناول، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تم پاگل ہو حد سے زیادہ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں شادی شدہ ہوں، میرے تو بچے ہیں۔ کاشان کی سانسیں کون پر گونجی، جیسے وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا ہو، پھر ایک زہریلی سرگوشی گونجی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ تمہاری شادی سے نہ تمہارے بچوں سے، ہاں مگر اپنے بچے تمہیں چھوڑ کر آنا پڑیں گے، کیونکہ میں کسی اور کی اولاد کو اپنے قریب محسوس کر کے بے وفائی کو یاد نہیں کرنا چاہتا جو تم نے میرے ساتھ کی ہے۔ نیرو کا دل جیسے سینے میں لرز کر رہ گیا، خوف اور غصے کی شدت سے اس کا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ ہاتھ میز پر رکھ کے فون کی طرف لپ کے بس اس بس کا بس یہ کال ختم کر دے، مگر جیسے اس کی انگلی اسکرین پر پہنچی، کاشان کی قتیلی زہریلی آواز ابھرے، خبردار اگر تم نے فون بند کرنے کی کوشش کی، بہت مشکل سے تم تک رسائی حاصل کی ہے، تمہارے اس جلاد شوہر نے تمہارے ارد گرد قیدیوں کی طرح حراست بنا رکھی ہے۔ میں شاہ کی قید میں بہت خوش ہوں، اسے خوش ہونا نہیں مجبور ہونا کہتے ہیں۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، میں خود سے اس قید میں خوشی خوشی قید ہوئی ہوں، سمجھے تم؟ کاشان کی سانسیں تیز ہو گئیں جیسے وہ غصے میں ہنس رہا ہو۔ میری جان، مجھے مت سکھاؤ، تمہیں سر سے پاؤں تک اس شخص نے بدل دیا ہے، تم ایسی تو کبھی نہیں تھی، تم سے تمہاری آزادی چھین لی گئی ہے، تمہارے پر تو توڑ کر تمہیں قید کر دیا گیا ہے، اور تم سے اسے اپنی خوشی کہہ رہی ہو؟ جھوٹ، تو جھوٹ جو سمجھنا ہے سمجھو، مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سمجھے تم؟ دوسری طرف سے خاموشی کا لمحہ آیا، پھر ایک شفاف زہریلی زہر میں بجھی دھمکی نے فضا کو مزید سنگین بنا دیا۔ میں تو سمجھ گیا ہوں، مگر تم بھی سمجھ جاؤ، اگر میری کال کٹ گئی یا تم نے اپنے شوہر کو کچھ بتانے کی جرات کی تو تمہارے شوہر کی عزت کی ایسی دھجیاں اڑاؤں گا کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ سوشل میڈیا پر تمہارے شوہر کی بے عزتی پر چرچے ہوں گے، اور جہاں تک میں جانتا ہوں تمہارا شان عزت کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہے۔ میرب کا سانس سینے میں اٹک گیا، انگلیاں کانپتی ہوئی موبائل اسکرین پر سختی سے جم گئی، دل کی دھڑکنیں لمحہ بلمحہ تیز ہو رہی تھی۔ عرض کا وار کیسے روکتی، کیا چاہتے ہو؟ میرب کے لب لرزے، سانس اٹکی، دل میں خوف اور غصے کی آمیزش تھی۔ تو میں چاہتا ہوں میری جان، اور آج سے زیادہ چاہتا ہوں، دیوانوں کی طرح چاہتا ہوں۔ کاشان کے زہر میں ڈوبی آواز دوسری طرف گونجی، وحشت سے بھرپور، میرا خیال اپنے ذہن سے نکال دو، اگر شاہ کو ذرا سا بھی پتا چلا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈلوا دے گا۔ میں نہیں ڈرتا تمہارے شاہ سے، مجھے اس کی دھمکیاں دینا بند کرو، تم میری ہو، تمہیں پانے کے لیے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ میرا کا دل کانپ گیا، جیسے سانس سینے میں ہی گھٹ گئی ہو۔ وہ اس شخص کی وحشت کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نمبر پر جب بھی فون آئے تمہیں مجھ سے بات کرنی ہوگی، خبردار اگر کسی کو بتانے کی کوشش کی، کیونکہ بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس کا نمبر ہے وہ خود بھی مجبور ہے میرے ہاتھوں، اسے پکڑوا کر مروا کر تم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تم سے بات نہیں کروں گی، میں شاہ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا شاہ سب سنبھال لے گا۔ ہاں 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 ہاں، نہیں بتا سکو گی، کیونکہ جیسے ہی تم منہ کھولو گی میں رومان شاہ کی عزت کی دھجیاں اڑا دوں گا۔ کاشان نے کی زہریلی آواز نے اس کے وجود میں لرزہ طاری کر دیا تھا۔ میڈیا والے یہ تھوڑی سوچیں گے کہ خبر سچی ہے یا جھوٹی، انہیں تو ایک مشہور ہستی کو بریکنگ نیوز بنا کر اپنی ٹی آر پی بڑھانی ہوتی ہے۔ تو ذرا سوچو، جب فیک ویڈیوز تصویریں سوشل میڈیا پر چلیں گی تو کتنے لوگوں کو یقین دلاؤ گی کہ یہ سب جھوٹ ہے، اور میں ایسا کروں گا۔ یہ میری دھمکی نہیں، یہ حقیقت ہے، جتنی جلدی سمجھ جاؤ تمہارا فائدہ ہے۔ میرا کی آنکھوں میں خوف کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، دل جیسے کسی شکنجے میں جکڑا جا چکا تھا۔ روز تم مجھے اپنی میٹھی آواز سناؤ گی، اور جلدی سے تیاری کرو میرے پاس آنے کی، اس سے زیادہ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، ورنہ نہ جانے کیا کیا بولتا جا رہا تھا۔ اور میرے روتے ہوئے خوف زدہ نظروں سے خلا میں دیکھ رہی تھی، ہاتھ لرز رہے تھے، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ وہ اس وحشت سے کیسے بچے گی؟ کبھی کبھی ماضی ایسے بھیانک روپ میں سامنے آ جاتا ہے کہ انسان کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملتا۔ میرب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے تو دور دور تک کبھی نہیں سوچا تھا کہ کاشان رضوی کا جنون اتنے سالوں بعد بھی ختم نہیں ہوگا۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ماضی اس طرح سے سامنے بھی آ سکتا ہے۔ اس وقت وہ کیا کرے، کہاں جائے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس آنسو تھے اور کمرے کی خاموشی اور تنہائی۔ میرے کمرے میں الماری کے سامنے کھڑی رومانچا کے کپڑے ترتیب سے لگا رہی تھی، مگر اس کا ذہن کاشان رضوی کی کال میں الجھا ہوا تھا۔ رومانچا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اس کی خوشبو سے میرا کو اس کی آمد کا احساس ہوا۔ شاہ، ایک بات پوچھوں؟ ضرور، اگر ہم کسی خوف کی وجہ سے اپنے پیاروں سے کوئی بات چھپائیں تو کیا درست ہوگا؟
جو اپنے ہوتے ہیں ان سے باتیں چھپائی نہیں جاتی. جانے شاہ نے اپنی گھڑی اتارتے ہوئے ٹیبل پر رکھی اور میرت کے قریب آ کر سے پش سے لگ گیا. لیکن اگر سچ بتانے سے رشتہ خراب ہونے کا خدشہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سچے رشتے کبھی خراب نہیں ہوتے اور جو خراب ہو جائیں وہ کبھی ہمارے سچے رشتے نہیں ہوتے. رشتوں میں یقین ہونا ضروری ہے میری جان. اگر تم مجھے سب کچھ بتا دو گی تو میں تمہیں کبھی ڈگمگانے نہیں دوں گا. کیا تمہیں اپنے شاہ پر یقین نہیں ہے؟ میرب نے حیرت سے شاہ کی طرف دیکھا. ایسے مت دیکھو, تمہارے چہرے کے رنگوں سے میں واقف ہوں. تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں. تم نے کیسے سوچ لیا کہ مجھے پتا نہیں چلے گا کہ تمہیں ڈاکٹر یمنا کے نمبر سے فون کر کے دھمکایا جا رہا ہے؟ شاہ قسم سے. خبردار, اگر قسم کھائی تو تمہیں غیروں کے سامنے قسم کھائی جاتی ہے. تم میری ہو اور میں تمہارا. قسموں کی وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے. بار بار قسمیں کھا کر میری نظروں میں مت گرایا کرو خود کو. مجھے تم پر خود سے زیادہ یقین ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر میری میرب کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتی. سمجھی تم؟ اس بات کا مجھے یقین ہے. بس میری جان جو حقیقت ہے وہ مجھے بتا دو تاکہ اس دشمن سے نمٹنے میں مجھے آسانی ہو. کیا تھا, کیا ہے ایسا جو میں نہیں جانتا؟ اگر ساری سچائی سن کر آپ مجھ سے دور ہو گئے, بدزن ہو گئے تو میں کیا کروں گی؟ آپ کے بغیر کیسے جیوں گی؟ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تم سے بدزن ہو سکتا ہوں؟ رومانچا نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا. آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں مگر آپ میری اس سچائی کے بعد مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور کہیں گے کہ میں نے آپ کو حقیقت سے آگاہ کیوں نہیں کیا. تھوڑا ناراض تو ہو سکتا ہوں اگر تم نے کچھ چھپایا ہے, مگر وقت ہی ہوگا. شاہ, مجھے قسم سے یاد نہیں. پہلے بھی کہا ہے کہ قسم نہیں کھانی. مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہے بغیر قسم کے. ادھر آؤ, ریلیکس ہو جاؤ, میرے پاس بیٹھو اور مجھے بتاؤ. میرب کی سانسیں بے ترتیب تھیں, نظریں جھکی ہوئی تھیں جیسے الفاظ حلق میں اٹک گئے ہوں. رومان شاہ نے اسے دیکھ کر نرمی سے ہاتھ بڑھایا, اس کی سر ڈنگلیوں کو اپنی گرم ہتھیلی میں قید کر لیا. وہ جانتا تھا کہ وہ ڈری ہوئی ہے, اس کا دل وسوسوں میں الجھا ہوا ہے. اس نے نرمی سے اسے اپنے قریب کیا, اسے اپنے سینے سے لگا اور دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا. رومان شاہ کے لمس میں یقین تھا, محبت تھی اور سب سے بڑھ کر وہ سکون تھا جو میرب کو ہر خوف سے آزاد کر سکتا تھا. بتاؤ میری جان, ایسا کیا تھا ماضی میں جو میں نہیں جانتا؟ رومانچا کی آواز میں نرمی تھی مگر ایک مضبوطی بھی جسے اسے یقین ہو کہ کوئی بھی حقیقت ان کے درمیان دراڑ نہیں ڈال سکتی. کبھی وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیرتا, کبھی نرمی سے اس کے گالوں کو چھوتا, جیسے ہر لمحہ یہ یقین دلا رہا ہو کہ جو بھی ہوا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا, ہر خوف ہر اندیشے کو اپنے وجود کی پناہ میں لے لے گا. میرب رومانچا کا ہاتھ تھامے ماسی کے پنے پلٹتے ہوئے سب بتاتی چلی گئی تھی. آنسو پلکوں کے باہر توڑ کر اس کے گالوں پر بہ رہے تھے اور آواز کپکپا رہی تھی. شاہ, میں تو اس گزرے وقت کو اپنے ذہن سے پوری طرح سے نکال چکی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ ماسی اس طرح میرے سامنے آ جائے گا. کہیں دور دور تک بھی کاشان بجلی میرے ذہن میں نہیں تھا, اس لیے میں نے کبھی آپ کو بتایا نہیں. وہ سسک پڑی. رومان شاہ کے اندر ایک عجیب سی جلن تھی, ایک الاؤ بھڑک رہا تھا مگر اس نے ایک گہری سانس لی, اپنی شدت کو قابو میں رکھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا غصہ میرب کو مزید خوفزدہ کرے. رومان شاہ نے آہستہ سے اس کے آنسو صاف کیے. میں جانتا ہوں میرب, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے کچھ بھی چھپانے کے لیے نہیں کیا. بس اب کچھ بھی نہیں سوچو, میں ہوں نا تمہارے ساتھ. اس کے لہجے میں سکون تھا مگر آنکھوں میں سلگتی ہوئی تپش جسے اس نے میرب کے لیے دبائے رکھا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا ذرا سا بھی سخت رویہ میرب کو یہ محسوس کروائے کہ وہ اس سے دور ہو رہا ہے, کیونکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. ڈاکٹر یمنا نے کی فوراً سے پہلے چھٹی کرواؤ, میں اسے یہاں نہیں دیکھنا چاہتا. رومان شاہ کے سخت آواز تھی, لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی. مگر شاید اس کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ یہ سب ڈر کی وجہ سے کر رہی ہے. اب یہ بات خود کاشان ڈزلی نے ایکسپٹ کی ہے. مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. فی الحال تم اسے یہاں سے روانہ کرو. میں ایسے کسی انسان کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گا جو پہلے ہی بلیک میل ہو رہا ہے. زندگی میں بہت کچھ فیس کر چکا ہوں اور اب مزید کی ہمت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, جیسے آپ کو ٹھیک لگے. میرب کی نظروں میں اب بھی ڈر تھا اور ایک خدشہ کہ کہیں شاہ کے دل میں اس کے لیے کوئی میل نہ آ جائے, کہیں وہ واقعی اس سے دور تو نہیں ہو رہا. شاہ پلیز, آپ میرے لیے اپنے دل میں کوئی میل مت رکھیے گا. میرب کے دل نے صرف آپ کو چاہا ہے, میرب کی نظروں نے صرف آپ کو دیکھا ہے. نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد مجھے کوئی اچھا لگا ہے. وہ روتے روتے رومان شاہ کے سینے سے سر چھپائے ہوئے سسک پڑی تھی. رومان شاہ کے بازو فوراً اس کے گرد سخت ہو گئے تھے. اسے خود پہ سمیٹ لیا. پرسکون ہو جاؤ, سب ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوگا. مگر اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں سلگ رہی تھی. وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا ماضی میں ہی صحیح ہوئی اور اس کی میرب پر فدا تھا. اس کا ضبط سخت تھا مگر اندر ایک طوفان تھا جو صرف میرب کی موجودگی نے قابو میں کر رکھا تھا. کیا بکواس کر رہی ہو تم چھٹی کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں وہاں رہ کر مجھے ہر رپورٹ سے آگاہ کرنا تھا. پاگل لڑکی, وہ فون پر زور سے چلایا. تم وہاں سے کام چھوڑ کر آ گئی اور وہ بھی میری اجازت کے بغیر. کاشان رضوی کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا. مٹھیاں بھیجے وہ غصے سے فون پر دھاڑا. مجھے نہیں پتا کیوں انہوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا, مگر جیسے ہی آپ کی میرب سے بات ہوئی ہے, کچھ ہی دیر بعد میرب نے آ کر کہا کہ میں فوراً چلی جاؤں.
میں نے پوچھا بھی تھا کہ میری غلطی کیا ہے، مگر وہ غصے میں تھی۔ کچھ بھی اس نے نہیں بتایا تو میں کیا کرتی؟ ڈاکٹر یمنا کی آواز کاشان رضوی سے ڈر سے لرز رہی تھی، جیسے کسی طوفان کے بیچ پھنس چکی ہو۔ بیکار نکمی ہو تم، ایک کام نہیں کر سکتی؟ آپ سنو، میں تمہارے باپ کو کوئی علاج نہیں کرواؤں گا، بھاڑ میں جاؤ تم اور بھاڑ میں جائے تمہارا باپ۔ فون کی لائن کٹ چکی تھی، مگر یمنا کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے، آنکھوں میں خوف تھا، دل میں بوجھ۔ دوسری طرف کاشان رضوی کے نے غصے سے فون میز پر دے مار چکا تھا، چہرہ سرخ تھا، سانسیں بپھری ہوئی، آنکھوں میں خطرناک ارادے کے شعلے دہک رہے تھے۔ میرب، تم نے جو کھیل شروع کیا ہے اسے اب میں ختم کروں گا، وہ دانت پیس کر بڑبڑایا۔ اس کے لبوں پر ایک عجیب زہریلی مسکراہٹ تھی۔ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ کمینہ ہوں میں، تمہیں پانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہوں۔ کاشان رضوی کی آواز میں وحشت تھی، آنکھوں میں ایک جنون جو کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ڈاکٹر یمنا کو اپنے گھر سے نکال کر تم نے خود تک آنے والے راستے بند کر دیے؟ وہ طنزیہ مسکرایا، آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ نہیں میری جان، تم تک پہنچنے کے لیے میرے پاس بہت سے راستے ہیں، تمہیں دیوانوں کی طرح حد تک چاہتا ہوں، اور جب تک تمہیں حاصل نہ کر لوں میں سکون سے نہیں بیٹھنے والا۔ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے اٹھا، جیسے اب اگلا وار کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کھیل ابھی شروع ہوا ہو۔ پولیس اسٹیشن میں گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، دیواروں پر لگی اسکرینز پر مختلف علاقوں کی مانیٹرنگ چل رہی تھی، اور ہر طرف مصروف اہلکار اپنی ڈیوٹی میں مگن تھے۔ شامیر ملک اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں قلم گھماتے ہوئے ایک خاص مشن کی تفصیلات کو نکال رہا تھا۔ اس کی نظریں کبھی فائل پر جاتی، کبھی کمپیوٹر اسکرین پر، جہاں چند اہم شواہد کھلے تھے۔ ٹیبل پر رکھا کافی کا کپ کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر اسے اس وقت صرف اپنے کیس کی فکر تھی۔ یکایک موبائل کی اسکرین جگمگائی، رومان شاہ کا نام دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرایا اور فون اٹھا لیا۔ خیریت؟ آج صبح صبح کیسے فون آ گیا ذہن نصیب؟ وہ مخصوص انداز میں بولا، مگر دوسری طرف سے آنے والی گہری سانسوں نے اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ڈالی۔ شاہمیر، مجھ سے ملو، یا بتاؤ میں کہاں آ کر تم سے مل سکتا ہوں؟ رومان شاہ کی آواز میں عجیب سے سنجیدگی تھی، جیسے کوئی بات اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہو۔ شاہمیر نے فوراً سیدھا ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹا لی، اب وہ پوری توجہ فون پر مرکوز کر چکا تھا۔ خیریت؟ کیا بات ہے؟ پریشانی ہے؟ ہاں تم مجھے بتاؤ، اس وقت کہاں ہو؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ رومان شاہ کی آواز میں واضح بے چینی تھی، جو کسی معمولی بات کی نشاندہی نہیں کر رہی تھی۔ شاہمیر نے گھڑی پر ایک سرسری نگاہ ڈالی، پھر سنجیدگی سے بولا، پولیس اسٹیشن میں ہوں، آ جاؤ، یہیں پر ملتے ہیں۔ رومان شاہ نے مختصر سا جواب دیا اور گال کال بند ہو گئی۔ شاہمیر نے فون رکھتے ہی گہری سانس لی، انگلیاں میز پر ہلکی ہلکی تھاپ دینے لگی۔ رومان شاہ کا یوں بے وقت اور پریشان لہجے میں فون کرنا کسی عام مسئلے کی نشاندہی نہیں کر رہا تھا، کچھ ایسا جو اب کھلنے والا تھا۔ میرت کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، دل میں کوئی اندھیکا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ اس نے تیزی سے رومان شاہ کی کلائی تھام لی، سانسیں الجھ رہی تھیں، آنکھوں میں بے شمار سوال تیر رہے تھے۔ شاہ، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز میں لرزش تھی، جیسے کوئی خطرہ بہت قریب ہو اور وہ اسے روک نہ سکے۔ رومان شاہ ٹہری ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، آنکھوں کا لمس میرب کے بے قرار دل کو قرار دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جھکا اور اپنی گہری پر اعتماد آواز میں بولا، تھوڑا سا کام ہے، ابھی آ جاؤں گا۔ میرب نے بے چینی سے نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا، دل کی دھڑکنیں مزید بھی ترتیب ہوئی۔ شاہ، میرا دل بہت ڈر رہا ہے۔ رومان شاہ کی نظر پل بھر کے لیے نرم پڑی۔ اس نے آہستہ سے میرب کا چہرہ قریب کیا، ماتھے پر اپنے لب رکھے، جیسے کہ اس کے سارے خدشے مٹا دینا چاہتا ہو۔ پھر سرگوشی میں بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیر کی بیوی ہو، ہمت اور حوصلہ رکھو۔ پہلے دشمن نظر نہیں آتا، تب ڈر تھا، تو سب کچھ واضح ہو چکا ہے، تو خوف کی کوئی وجہ نہیں۔ میرب کی آنکھوں میں اب بھی بے یقینی کے سائے تھے، مگر رومان شاہ کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو نرمی مگر مضبوطی سے دبایا۔ پرسکون ہو کر بچوں کے پاس رہو، ٹینشن مت لو، میں شاہمیر سے مل کر ابھی واپس آ رہا ہوں۔ شاہمیر نے سر تو ہلا دیا، مگر اس کی نظریں اب بھی اس کے چہرے کو کھوج رہی تھی، جیسے وہ یقین کر لینا چاہتی ہو کہ وہ واپس آئے گا صحیح سلامت، بالکل اسی رومان شاہ کی طرح جو ابھی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رومان شاہ نے آخری بار اس کے چہرے کو دیکھا، ایک گہری سانس لی اور مضبوط قدموں سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رہ گئی تھی میرب، عرش کا بے قرار دل جو دروازے کے سمت ٹک 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 گھڑی کی طرح چلتا جا رہا تھا۔ شامی بے چینی سے رومان شاہ کا انتظار کر رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن کی گھڑی نے آدھا گھنٹہ پار کر دیا تھا جب رومان شاہ دروازے کے اندر داخل ہوا۔ شامی نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چائے یا کافی؟ کچھ بھی نہیں، رومان شاہ نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ شامی نے ماتھے پر بل ڈالے رومان شاہ کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ رومان شاہ نے گہری سانس لی، کرسی پر بیٹھتے ہوئے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شامیر، تمہیں کاشان رضوی یاد ہے؟ شامی نے تھوڑا سا سوچا، پھر سر ہلا دیا۔ کاشان رضوی نہیں، کون؟ رومان شاہ کی نظریں اور سخت ہو گئی۔ ذرا ذہن پر دباؤ ڈالو، میرٹ کے کالج میں ایک لڑکا تھا جسے تم نے ایک بار پوری طرح مارا بھی تھا۔ شاہمیر کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا، یادیں واپس لوٹنے لگی، اس کا جسم تھوڑا تن گیا۔ ہاں یاد آیا،
وہی لڑکا جس سے میں نے کالج میں خوب سبق سکھایا تھا، مگر تمہیں اس بارے میں اچانک کیسے پتا چلا؟ رومان شاہ نے دانت بھینچتے نظریں ایک لمحے کے لیے جھکی، پھر سخت لہجے میں بولا، کیونکہ وہ ابھی بھی میرٹ کے پیچھے ہے، لفٹ والا حادثہ بھی اسی نے کروایا تھا۔ شاہمی کا خون کھول اٹھا، انگلیاں مٹھی میں جکڑ گئی، اس کی آنکھوں میں چنگاریاں بھڑکنے لگیں۔ کہاں ہے وہ؟ رومان شاہ کی آواز خطرناک سنجیدگی کے لیے ہوئی تھی۔ میرے آفس تک پہنچ چکا ہے، بڑی چالاکی سے اس نے میرے ساتھ ڈیل فائنل کر لی ہے۔ رومان شاہ کی بات سنتے ہی شامیر کی آنکھوں میں شدید غصہ ابھرا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، میز پر دونوں ہاتھ جما کر جھکا اور تیز لہجے میں بولا، کیا کاشان رضوی تمہارے آفس تک پہنچ چکا اور تم نے اس کے ساتھ ڈیل سائن کر چکے ہو؟ رومان شاہ نے گہری سانس لی، مگر چہرے پر وہی سختی برقرار رہی، آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں یہ ڈیل کبھی سائن نہ کرتا شاہمیر، مجھے تب تک اس کے اصل چہرے کا اندازہ نہیں تھا۔ ہاں، مگر شک ضرور تھا کہ وہ کوئی گیم کھیل رہا ہے، یہ حقیقت مجھے آج بھی اور ابھی اسی وقت پتا چلی ہے۔ شاہمیر نے دانت کھینچ لیے، نظریں جیسے غصے سے دہک رہی تھی۔ اس کی آواز دبی مگر خطرناک تھی۔ یہ وہی گھٹیا انسان ہے جسے میں نے کالج میں سبق سکھایا تھا، مگر لگتا ہے سبق کمزور رہ گیا تھا۔ رومان شاہ نے نظر جھکائے بغور شامیر کو دیکھا، اس کے اندر بھی ایک طوفان اٹھ چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی جان لیوا سکون تھا جو ہمیشہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ ابھی معاملہ بزنس کے حد تک نہیں رہا شامیر، یہ میرے گھر تک پہنچ چکا ہے، میری میرب تک، اور تم جانتے ہو کہ میں اپنی میرب کے معاملے میں کسی کو معاف نہیں کرتا۔ شامیر نے سر جھٹکا، انگلیاں مٹھی میں جکڑتے ہوئے سرگوشی نما سخت لہجے میں بولا، پھر تو اسے انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے رومان، ہمیں جو بھی کرنا ہوگا بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ شامیر، یہ کوئی معمولی چیز نہیں جس پر ہم آسانی سے ہاتھ ڈالیں۔ جہاں تک میں نے پتہ لگوایا ہے، کاشان رضوی کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، اس کا دماغ شیطانی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے ابھی کوئی نہ کوئی گہری پلاننگ کر رکھی ہوگی۔ شامیر نے کرسی کی پشت سے ٹیک تھکائی، اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری، جیسے کسی پرانے بدلے کی آنکھ میں دوبارہ بھڑک اٹھی ہو۔ ہاں 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 بالکل، دماغ تو ہمیشہ سے ہی شیطانی تھا، مگر اس بار ہمیں اسے مات دینی ہوگی۔ پچھلے بار وہ میرے ہاتھ سے بچ گیا تھا، مگر اب اسے نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ گھٹیا انسان اتنی دور تک پہنچ سکتا ہے۔ رومان شاہ نے گہری سانس لی، نظر سیدھا شامیر پر گاڑ دی۔ اس وقت وہ صرف چلاک نہیں، بہت مضبوط اور پاورفل بھی ہے۔ ہمارے پاس غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہے، جو بھی کریں گے سوچ سمجھ کر کریں گے، پوری پلاننگ کے ساتھ۔ شامیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گردن جھٹکی، جیسے کسی خطرناک فیصلے پر مہر لگا رہا ہو۔ شامیر نے میز پر رکھی فائل کو بند کر دیا، آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ تم بالکل صحیح سوچ رہے ہو رومان، کیونکہ کاشان رضوی انسان نہیں، جانور ہے، جیسے کتے کی دم جسے 10 سال تک زمین میں دبائے رکھو، مگر جب نکالو تو وہی ویسے کی ویسی ٹیڑھی رہتی ہے۔ رومان شاہ نے سنجیدگی سے سر ہلایا، انگلیاں میز پر ہلکی ہلکی ضرب لگا رہی تھی، جیسے دماغ میں کسی بڑے فیصلے کی گونج سنائی دے رہی ہو۔ شامیر، کاشان رضوی بھی اسی فطرت کا مالک ہے، اور اس بار اسے سیدھا کرنے کے لیے ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہوگا جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ شامیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی، جیسے کسی طوفان کی شروعات ہونے والی ہو۔ میرب ٹھیک ہے؟ فکر مند لہجے سے آنکھوں میں گہری تشویش لیے، جیسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو۔ میرے ہوتے ہوئے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ایٹیٹیوڈ سے جواب، جیسے یہ سوال ہی غیر ضروری ہو۔ چہرے پر مکمل اعتماد، پریشان تو ہوگی نہ وہ؟ سوال ہی نظروں سے دیکھا، جیسے میرب کے جذبات کو نظر انداز کرنا ممکن نہ ہو۔ میری ہوتے ہوئے کیوں پریشان ہوگی؟ سنجیدگی سے نظر جمائے، لہجے میں بے پناہ یقین، جیسے اس کی حفاظت کی اس کی ذمہ داری ہو۔ میرب کا سب میں کوئی قصور نہیں ہے، اس بات پر یقین رکھنا، مجھے کسی کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی ہو میری، اور مجھے اس پر یقین ہے۔ بہت خوش قسمت ہے میرب جسے تم جیسے شخص کا ساتھ ملا۔ میری تعریف بعد میں کر لینا، پہلے کیس کو سلجھاؤ۔ بے فکر رہو، اس کتے کی دم کو ہم سیدھا کر کے ہی دم لیں گے۔ رومان شاہ سنجیدگی سے وہاں سے اٹھتا ہوا دروازہ پاٹ کر کے جا چکا تھا، جبکہ شامیر کاشان رضوی کے بارے میں سوچتے ہوئے وہی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ رومان شاہ گاڑی میں بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ بے شک اس کی سوچ کا محور کاشان رضوی تھا، مگر اچانک موبائل کے رنگ ٹون نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا۔ اس نے فون کان سے لگایا، مگر دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ کون ہے۔ کیا ہوا؟ رومان شاہ ابھی گھبرائے گئے تھے۔ ابھی تمہارا اور میرا آمنا سامنا تو ہوا ہی نہیں، کتے کی بدبو ہی کافی ہوتی ہے اس کی نسل پہچاننے کے لیے۔ رومان شاہ سمجھ چکا تھا کہ دوسری طرف کاشان رضوی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کاشان رضوی کے کہتے میں شیطانی رنگ تھا۔ دیکھ لو، اس کتے نے آتے ہی تمہاری بیوی کو چھو لیا، اس کے لبوں کا ذائقہ بڑا لذیذ ہے۔ رومان شاہ، اوے تینو چیر کے رکھ دواں جے دوبارہ میری بیوی دا نا اپنی گندی زبان سے لیا۔ رومان شاہ کا غصے سے بھرپور دھاڑتا ہوا لہجے میں گاڑی میں گونجا تھا۔ وہ اتنا تیش میں تھا کہ اس کا ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹ گیا تھا۔ تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر سڑک کنارے لگے ایک بڑے سے درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی رہا، مگر اسٹیئرنگ پر سر ٹکرانے سے چوٹ لگ چکی تھی۔ وہ خون بہنے لگا تھا۔ پیچھے آتی سیکیورٹی کی گاڑی نے اہلکار فوراً باہر نکلے، مگر رومان شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی جگہ رکنے کا حکم دیا۔
क्या हुआ? रोमांचा अभी भी लड़खड़ाए थे। गाड़ी बेकाबू हो गई। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। काशान रिजवी तंजिया लहजे में आग को मजीद भड़का रहा था। तो बस कुत्ते की तरह भौंक सकता है और गीदड़ की तरह छुप सकता है। अगर हिम्मत है तो सामने आ, सामने जरूर आऊंगा, क्योंकि अब तो हम बिजनेस पार्टनर भी हैं और रोमांचा हम कैसे न मिलेंगे। मैं अभी इसी वक्त एक डील करता हूँ, ये डील तोड़ता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ कोई मुआहदा नहीं चाहिए। रोमांचा घुर्राया। अफसोस, अगर तुमने ये डील तोड़ी तो भारी रकम अदा करनी होगी और आइंदा 2 साल तक कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा, मगर तुम्हारे साथ ये डील नहीं चलेगी। क्या हुआ? डर गया अपनी बीवी के पुराने आशिक से? रोमांचा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, मगर काशान रिजवी का जहर उगलना खत्म नहीं हुआ था। कुत्ते की तरह तुम्हें कॉलेज के बाहर इसके भाई ने पीट दिया था, याद है? फिर तुझ पर एक केस डालकर अंदर कर दिया था। वो तो यहाँ से दुम दबाकर भाग गया। ये भी भूल गया? अगर सब कुछ भूल गया है तो याद रख, पहले तो सिर्फ इसका भाई था जिसने तुम्हें नाकों चने चबवा दिए थे। अब इसके साथ इसका शौहर भी खड़ा है। शौहर? काशान रिजवी जहरीले अंदाज में हंसा। कभी अपनी बीवी से पूछना है कि इसके कितने करीब आ चुका था? क्या सिर्फ गर्दन पर लब रखे थे, या बात इसके आगे भी बढ़ गई थी? रोमांचा के लिए मसीह कुछ सुनना मुमकिन नहीं था। इसने गुस्से से फोन गाड़ी के शीशे से बाहर फेंका और सर स्टीयरिंग पर रख दिया। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर एक गैरतमंद मर्द के लिए ऐसे अल्फाज हजम करना आसान नहीं था। सर प्लीज बाहर आए, आपके सर पर गहरी चोट लगी है। सिक्योरिटी एहलकार दरवाजा खोलकर खड़ा था। मैं ठीक हूँ। रोमांचा ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और गाड़ी स्टार्ट करके तेज रफ्तार से घर की तरफ निकल गया था। सिक्योरिटी एहलकार ने दूर पड़े फोन को उठाया और अपनी गाड़ी में जाकर बैठा। रोमांचा की गाड़ी के आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां दौड़ रही थी। मीरब जो बेचैनी से रोमांचा का इंतजार कर रही थी, मगर जब रोमांचा वापस आया तो उसके माथे से बहते खून को देखकर वो खौफजदा हो गई थी। शाह, ये क्या हुआ है आपको? मीरब घबराई हुई कैफियत में इसके करीब आई, मगर रोमांचा ने हाथ उठाकर इसे रुकने का इशारा किया। वह इस कदर तकलीफ में था कि लफ्जों में बयान करना मुश्किल था। ना तो वो मीरब पर शक कर सकता था और ना ही काशान की बातें इसके जहन से निकल रही थी। शाह प्लीज मुझे देखने दें, आपको चोट लगी है। मर नहीं जाऊंगा इतनी सी चोट से। छोड़ दो मुझे फिलहाल मेरे हाल पर। रोमांचा का लहजा सख्त और बेजार था। वो तो ऐसे कभी मीरब से बात भी नहीं करता था। इसके अल्फाज सुनकर मीरब का दिल किरची किरची हो गया था। मरे आपके दुश्मन, क्या हो गया है आपको? मीरब प्लीज उस वक्त मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। शायद यही बेहतर है, रोमांचा ने सख्त लहजे में कहा और खुद जाकर साइड टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। इसमें से रुई निकालकर इस पर पायरीन लगाई और अपने माथे पर लगी चोट को बेदर्दी से साफ करने लगा। यही वो डर था जिसकी वजह से मैं आपको सच्चाई नहीं बता पा रही थी। मैं जानती थी कि आप मुझसे दूर हो जाएंगे और वही हुआ। मेरा डर बिल्कुल सही साबित हुआ, आप हो गए मुझसे दूर। मीरब रोते हुए रोमांचा के करीब आ खड़ी हुई थी। रोमांचा ने एक नजर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली। वो खामोशी से अपने जख्म को फिर से बेदर्दी से साफ करता रहा था। रुई को डस्टबिन में फेंक कर ड्रेसिंग करने लगा, जैसे इसे मीरब की मौजूदगी का कोई एहसास ना। जवाब भी नहीं देंगे? मतलब कि अब मैं जवाब के लायक भी नहीं हूँ? मीरा खुद से बोले जा रही थी, मीरा प्लीज मुझे कुछ देर के लिए चुप हो जाओ। मुझे ना कुछ कहना है और ना ही कुछ सुनना है। रोमांचा का लहजा सख्त था। वो अपने जज्बात को काबू में रखने की आखिरी हद तक कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास कोई और रास्ता भी है। मीरब की आवाज लरस गई, आंखों में बेबसी थी। शायद नहीं, रोमांचा ने सर लहजे में कहा, नजर झुकाए जैसा खुद नजर चुरा रहा हूँ। अगर यही सब कुछ करना था तो आपको मुझे भरोसा नहीं दिलाना चाहिए था कि आप कभी बदलेंगे। सच्चाई आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। मीरब की आवाज लरस रही थी, आंखों में आंसू थे, मगर लहजे में दर्द के साथ शिकवा भी था। भरोसा मैंने तोड़ा या हकीकत ने? रोमांचा ने गहरी सांस ली, मगर नजरें नहीं उठाई। मतलब कि हकीकत आपकी मोहब्बत पर भारी पड़ गई है। हकीकत ने आपकी मोहब्बत को दबा दिया। हकीकत आपकी मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर है। मीरब की आवाज लरस रही थी, मगर अल्फाज का वार गहरा था। ये सब कहना चाहते हो तो शाह हिचकिचाए मत, कह दीजिए। आज मैं भी तैयार हूँ सब सुनने के लिए, मगर खुद से यूं मुझे दूर मत कीजिए, तकलीफ मत पहुंचाएं। मैं हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हूँ। वो बेबसी से आगे बढ़ी, मगर रोमांचा के लिए सर्द रवैये ने इसे मजीद तोड़ दिया था। आप जख्मी हैं और मुझे आपको छूने का हक नहीं दे रहे। इससे बड़ी मेरे लिए तौहीन और क्या होगी। मीरब के आंसू इसके गालों पर बह गए थे, मगर रोमांचा का दिल जैसे पत्थर हो चुका था। वो खामोश नजरें झुकाए बैठा था और हाथ के इशारे से मीरब को खुद से दूर रखे हुए था। अगर कुछ देर के लिए चुप हो जाओगी तो मैं तुम्हारे शान में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। मीरब, रोमांचा की आवाज थकी हुई थी, मगर लहजा सख्त। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज मीरब, प्लीज। वो बेबसी से आंखें बंद कर गया, जैसे जब्त की आखिरी हदों पर खड़ा हो। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो जिससे हमारे रिश्ते के दरमियान कोई गलत फहमी पैदा हो। सिर्फ इसीलिए खामोश है। प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, बल्कि मैं ही चला जाता हूँ। वो अपनी जगह से झटके से उठा और तेज कदमों से स्टडी रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया।
मीरब साकत रह गई, आंखों में बेयकीनी के आंसू लरसने लगे। वो टकटकी बांधे दरवाजे को देखती रही, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि रोमांच ऐसे यूं तन्हा छोड़ सकता है। आप बदल गए हैं, मर्द है ना, इसलिए आपके दिल में मेरे लिए नफरत आ गई है। मैंने इसने टूटे दिल से सरगोशी की, आंसू गालों पर बहते चले गए। मैं खुद को खत्म कर लूंगी, मीरब को जीना ही नहीं है आपकी नजरों से गिरकर, आप नहीं तो कुछ नहीं। इसकी हिचकियां कमरे में गूंजने लगी, मगर रोमांच शाह दरवाजे के पीछे खामोश खड़ा रहा, मुठियां पीछे, सांसें बेतरतीब, जैसे हर लफ्ज में किसी खंजर की तरह उतर रहा हो। वो दरवाजे के पार से मीरब की सिसकियां सुन रहा था, वो खुद भी तो तड़प रहा था। दरवाजे के साथ तेक लगाए वहीं नीचे जमीन पर बैठकर चला गया। कहाँ से लाऊं हिम्मत मीरब? रोमांचा की आवाज कांप रही थी। मीरब के दुख से लापरवाह नहीं होना चाहता था, मगर इस वक्त इसका अपना दिल खून के आंसू रो रहा था। वो अपने दिल के हाथों मजबूर था। मीरब, कहाँ से हिम्मत लाऊं मैं तुम ये पूछने की कि जो कुछ इस तमीने ने कहा है वो सच है या झूठ? इसने बेबसी से आंखें बंद कर ली, जैसे खुद से लड़ रहा हो। मीरब, मैं मर रहा हूँ, तुम्हारा शाह फलादी चट्टान की तरह मजबूत है, हर मुश्किल में लड़ सकता हूँ, मगर मुझ में ये सच्चाई बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। कोई तुम्हारे बेहद करीब अल्फाज हलक में फंस गए। वो कह नहीं पाया जो बात खुद से भी नहीं कहने की थी, जो रात नहीं की थी। रोमांचा ने गहरी सांस ली, हाथ मुट्ठी में जकड़ लिया। अगर कभी हकीकत में हुआ है तो? सोच का एक झटका आया, जैसे जमीन हिल कर गई हो। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा मीरब, कैसे? इसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो चुकी थी, दिल में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी, जहां एक तरफ मोहब्बत थी और दूसरी तरफ वो तल्ख हकीकत, जिसे वो कबूल नहीं कर सकता था। वो घबराहट से सांस नहीं आ रही थी। वो बेबसी से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। वो कोई सुकून तलाश कर रहा था। दाएं बाएं सर हिलाया, बेयकीनी से बड़बड़ाया, नहीं मीरब नहीं। आवाज भर आ गई, आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं चाहूं तब भी नहीं कर सकता। वो खुद ही बातें कर रहा था, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा, उसका अपना ही हर लफ्ज दिल में गहरा जख्म दे रहा था। सांसें बेतरतीब थी, दिल दीवाना वार धड़क रहा था। वो दरवाजे के करीब से उठता हुआ दीवार के साथ जा खड़ा हुआ, दोनों हाथों से अपने बालों को जकड़ते हुए दीवार से टेक लगा गया। नहीं, मैं ये सोच भी नहीं सकता। इसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी, सांसें उलझी हुई थी, जैसे कोई तूफान इसके अंदर बरपा हो। इसने झूठ कहा होगा, बकवास कर रहा होगा। रोमांचा ने खुद से सरगोशी की, जैसे ही अपने दिल को तसल्ली दे रहा हो। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरी जानिशान मुझे जरूर बताती। इसकी सांसें तेज हो रही थी, मुठियां भीग चुकी थी, आंखों में सुर्खी उतर आई थी। यकीनन और बेयकीनी के दलदल में धंसता जा रहा था। वो मेरे रिश्ते में आग लगाने की कोशिश कर रहा था। गुस्से से इसने दीवार पर जोर से मुक्का मारा, जैसे अपनी बेबसी पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। और मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। काशान दिस भी कहकर वो दहाड़ता हुआ बाहर निकला, जैसे किसी तूफान के आने की पेशगोई खुद कर रहा हो। मगर से रूम में कहीं अभी मीरब नजर नहीं आई थी। मीरब, मेरी जान, कहाँ हो तुम? पता नहीं क्यों, मगर रोमांचा का दिल अनजाने से खौफ से डरा हुआ था। बालकनी और वॉशरूम चेक करने के बाद इसका डर मजीद गहरा हो गया। मीरब मीरब वो तेजी से सीढ़ियां फलांगते हुए नीचे आ रहा था। रोमांचा की आवाज सुनकर जकिया किचन से बाहर आ गई थी। जी भाई, क्या बात है? भाभी अभी भी गाड़ी लेकर कहीं बाहर गई हैं? जकिया ने किचन से बाहर आकर बताया। कहाँ गई हैं वो अकेली? और तुम लोगों ने इसे जाने कैसे दिया? तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं इसे ड्राइव नहीं करने देता, फिर भी इसे जाने दिया। रोमांचा चिल्लाया, दीवार पर लटकती हुई अपनी गाड़ी की चाबी उतार कर बाहर की जाने भागा। जकिया भी परेशान बौखलाई हुई रोमांचा के पीछे पीछे बाहर तक गई। प्लीज, खुदा का वास्ता है मीरा, कुछ गलत मत कर लेना। थोड़ी देर के लिए मुझे संभलने का मौका तो देती। क्या कर दिया तुमने? पागल लड़की, कहाँ चली गई हो? वो दिल में सोचते हुए भागता हुआ अपनी गाड़ी में जा बैठा। तुम्हारी बीबी जी कहाँ गई है? वो चौकीदार पर चिल्लाया। पता नहीं, बीबी जी का काफी गुस्से में थी, हमें हुक्म दिया कि दरवाजा खोल दो और सिक्योरिटी को भी साथ ले जाने से मना किया था। फिर भी सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी इनके पीछे गई है। वो चौकीदार की बात सुनते ही तेजी से गाड़ी गेट से बाहर निकालकर तेजी से स्पीड से दौड़ा रहा था। रोमांचा की सांसें बेतरतीब हो रही थी। गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी, मगर इसे परवाह नहीं थी। बस एक ही फिक्र थी, मीरब। रोमांचा सिक्योरिटी अमले से मुसलसल दावते में था। बीबी जी बहुत तेज गाड़ी चला रही हैं सर। और क्या? जल्दी बोलो। रोमांचा झंझला उठा था। सर, वो सीधा फ्रेंच बीच की तरफ जा रही हैं। क्लिफ्टन बीच का नाम सुनते ही इसने वजूद की में जैसे बिजली से दौड़ गई थी। हाथ स्टीयरिंग पर सख्ती से गिरफ्त चमा चुके थे, चेहरा इतना तना हुआ था और दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। मीरब, इसने झटके से गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाया और पूरी रफ्तार से गाड़ी क्लिफ्टन के बीच की तरफ दौड़ा दी। रास्ते में हर गुजरती हुई गाड़ी का इशारा, हर मोड़ इसे बेमायने लग रहा था। खुदा के लिए मीरब, कुछ गलत मत कर बैठना, वो दिल में बड़बड़ाया। मगर दिल का वो खौफ कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ मीरब गाड़ी
تیزی سے چلاتے ہوئے ساحل کے قریب جا کر رکی تھی. سمندر کی بے حد پرسکون مگر خطرناک لہریں سے اپنے جانب کھینچ رہی تھی. وہ گاڑی میں اتری, ننگے پاؤں ریت پر چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی. وہ اپنے آپ سے بے خبر بیگانی ہو چکی تھی. میں اتنی بری ہو گئی ہوں کہ شاہ نے مجھے یہ حق بھی چھین لیا کہ میں ان کو چھو سکوں. وہ کتنے تکلیف میں تھے مگر مجھے ہاتھ تک نہیں لگانے دیا. وہ خود سے سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی. آنکھوں میں درد آنسو بن کر تیر رہا تھا اور ہوا تیز ہو رہی تھی. سمندر کی لہریں پورے عروج پر تھی. ان دونوں سمندر کافی عروج پر تھا. ان دنوں سمندر کافی عروج پر تھا. خاص الرٹ جاری کیے ہوئے تھے کہ کوئی بھی سمندر کے نزدیک نہ آئے, اور میرب یہاں اپنی جان لینے کے لیے ارادے سے آئی تھی. شاہ, میں آپ کے بغیر, آپ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتی. آنسو گالوں پر لڑکنے لگے اور دل برداشتہ سی ہو کر ٹھنڈی زمین پر چھوٹی چھوٹی لہروں کو چیرتے ہوئے بڑی لہروں کی جانب جا رہی تھی. پیچھے سے گاڑی کے ٹائروں کی تیز چرچراہٹ سنائی دی, جیسے کسی کے انتہائی تیزی سے بریک لگائی ہو. ساتھ ہی رومانچا کی بھاری آواز کے سماعت سے ٹکرائی تھی. میرب, وہی جانا پہچانا زخمی بے قرار لہجہ. میرب نے چونک کر پیچھے دیکھا. رومانچا تیزی سے گاڑی کا دروازہ دھکیل کر باہر نکلا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا. یہ کیا کر رہی ہو, کیا سوچ رہی ہو؟ اس کا لہجہ تھر تھرا رہا تھا مگر نظریں غصے سے دہک رہی تھی. میرب نے ایک قدم پیچھے لیا. رک جائیں شاہ, اور قریب مت آئیے گا. روتی ہوئی ہاتھ اٹھا کر رومانچا کو آگے آنے سے منع کر رہی تھی. پاگل مت بنو میرب, وہ دہاڑا. آپ کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا شاہ, میرب نے آنسو ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے ساتھ پہنچتے ہوئے کہا. اس کی آواز رومانچا کے دل میں کانٹے کی طرح چبھی تھی. رومانچا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی. اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھی. وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھا مگر میرب جیسے سن ہی نہیں رہی تھی. سمندر کی شوریدہ لہریں اس کے قدموں کو چھو کر واپس جا رہی تھی, جیسے اس کی اپنی گہرائی میں سمو لینا چاہتی ہو. میرب, خبردار, اگر ایک قدم اور آگے بڑھایا تو میں تمہاری جان دے لوں گا. رومانچا کی گرجدار آواز نے رات کے سکوت کو چیر دیا تھا مگر میرب خاموش, بس سامنے بے قرار سمندر کو تکے جا رہی تھی. مت کرو یہ حماقت, میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا. وہ قریب پہنچ چکا تھا. رومانچا نے ایک جھٹکے سے میرب کا بازو پکڑا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنی جان دینے کی؟ نہیں شاہ, آپ کو مجھ پر یقین نہیں, اور آپ نے مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیا. آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. مجھے جانے دے, خاموش. رومانچا نے ایک جھٹکے سے اس کے قریب کیا, کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا. باہوں کا حصار مضبوطی سے کس لیا. میرب جھٹپٹا کر حصار توڑنا چاہتی تھی مگر رومانچا کے مضبوط حصار سے نکلنا ناممکن تھا. وہ جھٹپٹا کر روتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چبا کر سسک کر رو رہی تھی. تم صرف میری ہو میرب, تمہیں میں اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں, اور یہ حقیقت کبھی نہیں بدلے گی. سمندر کی لہریں پاگل ہو رہی تھی. ہوا کی سرگوشیاں بڑھتی جا رہی تھی اور ان دونوں کے درمیان جنون بھری خاموشی چھا گئی تھی. سیکیورٹی اہلکار کی نظریں چرائی مگر یہ لمحہ کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا. کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ حالات کس قدر بگڑنے والے ہیں. کسی کو نہیں پتا تھا کہ کاشان رضوی اپنے مکمل منصوبے کے ساتھ پہنچ چکا ہے. اندھیرے میں سائے حرکت میں آئے اور اگلے ہی لمحے رومانچا کے سیکیورٹی اہلکاروں کو قابو کر لیا. دھڑ گولیوں کی آواز گونجی. سمندر کی خوفناک لہریں بھی شور میں اب دب گئی. رومانچا اور میرب نے چونک کر چاروں طرف دیکھا. شاہ, میرب نے گھبرا کر اس کا بازو تھاما. رومانچا کی نظریں فوراً حملہ آور پر جمی تھی. وہ ایک جھٹکے سے میرب کو پیچھے کرتا وہ اپنے گن کے نشانے پر تان چکا تھا. کاشان رضوی, رومانچا کی آنکھوں میں وحشت کے ساتھ ساتھ خطرناک حد تک ٹھہراؤ تھا. رومانچا سمجھ چکا تھا کاشان رضوی ان پر نظر بنائے ہوئے تھا اور وہ ان کی سوچ سے کہیں زیادہ شاطر ہے. رات گہری ہو چکی تھی. سمندر کی بے رحم لہریں شور مچا رہی تھی جیسے خطرے کا اشارہ دے رہی ہوں. ہوا میں نمک اور بارود کی بو تھی اور چاندنی کی روشنی اس رات کو مزید پراسرار بنا رہی تھی. کاشان رضوی کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی جبکہ سامنے کھڑا رومانچا غصے سے بھڑک رہا تھا. اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی. مٹھیاں سختی سے بھیجی ہوئی تھی. افسوس رومانچا, کاشان کی ایک لمبی سانس لی اور خود تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا. تمہارے ہاتھ میں گن ہے, طاقت بھی ہے, مگر تم اسے چلا نہیں سکتے. جانتے ہو کیوں؟ اس نے اپنی گن کا رخ ایک طرف موڑا. وہاں دیکھو. رومانچا نے نظر گھمائی اور اس کا دل دہل گیا. دو نقاب پوش آدمیوں نے رائن کو آیت کو قابو میں کر رکھا تھا. معصوم بچے خوف سے لرز رہے تھے. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جبکہ ان کے ننھے ہاتھ بے بسی سے ہوا میں اٹھے ہوئے تھے. نہیں, میرب نے کپکپاتی آواز میں چیخ کر کہا. میرے بچے, چھوڑ دو انہیں. اس کے قدم بے اختیار آگے بڑھے مگر رومانچا کا چہرہ سنگ مرمر کی مانند سخت ہو چکا تھا. اس کا دل تڑپ رہا تھا مگر چہرے پر بے رحمی کی چادر تھی. کمینے, رومانچا کی آواز میں زہر میں ڈوبی ہوئی تھی. اگر میرے بچوں کو کچھ ہوا تو میں تمہیں وہ موت دوں گا کہ جسے بھولنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا. کاشان ہنسا, ایک ایسی ہنسی جو سردی میں بھی خون جما دے. بہت جذباتی ہو رہے ہو رومانچا. اس نے ہنسی روکی اور گن کے ٹریگر پر انگلی سرکائی. تم جانتے ہو اگر میں نے یہ بھی غلطی کی تو یہ دونوں تمہاری نظروں کے سامنے, وہ انگلی چٹکاتا ہے, ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. رومانچا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا. اس کی انگلیاں گن پر سخت ہو گئی مگر ہاتھ کانپ گیا. ایک لمحے کا فیصلہ اور اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے برباد ہو سکتی تھی. شاہ, میرب چیخی, خدا کے لیے کچھ کریں. میرے بچوں کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی.
کچھ نہیں ہونے دوں گا. میرب تو تسلی دیتے ہوئے اپنی پشت پر چھپائے ہوئے تھا. جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ میں ان کو مار دوں گا. کاشان شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہکا لگا کر بول رہا تھا. میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں کاشان رضوی. رومان شاہ نے دانت پیستے ہوئے کہا. اس کے لفظوں میں زہر تھا. اچانک خاموشی چھا گئی اور گولی چلنے کی آواز پہنچی. میرب کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی مگر یہ گولی صرف کاشان رضوی نے میرب کو ڈرانے کے لیے ہوا میں چلائی تھی. میرب رومان شاہ کے پشت سے لگی ہوئی کانپ رہی تھی. میرب تڑپ کے آگے بڑھی. آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے. پاپا پلیز میرے بچوں کو کچھ مت کرنا. کاشان رضوی نے ہنسی دبائی. جیسے شکار پوری طرح قابو میں آ چکا ہو. وہ گن کو آرام سے گھماتا ایک قدم آگے بڑھا. کچھ نہیں کروں گا میری جان. اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا. بس تم اس کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ ہمیشہ کے لیے. اوئے یکدم رومان شاہ کی گرجتی ہوئی آواز فضا میں گونجی جیسے بجلی کڑکی ہوں اور اس کے قدم تیزی سے ریت پر پڑے ہوں. سمندر کی لہریں اس کے غصے کی شدت سے گھبرا کر پیچھے ہٹتی محسوس ہوئی. تیری جان کڑ لواں گا جے گدی زبان نال میرے بیوی دا نام لے آوے. رومان شاہ کا بس چلتا تو اسی وقت کاشان رضوی کا سینہ گولیوں سے چھلنے کر دیتا مگر وہ مجبور تھا. حالات اس کے خلاف تھے. وہ سب سے بڑی مجبوری اس کے ننھے رائم اور آیت تھے جو کاشان کے آدمیوں کی گرفت میں تھے. سہمے کھڑے تھے. اس کی انگلیاں گن کے ٹریگر پر سخت ہوئی. سانسیں تیز ہو گئی مگر دماغ میں چلنے والی جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. میرب کو آہستہ سے اپنے پیچھے کرتے ہوئے وہ پھر بھی کاشان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا جیسے خود سے زیادہ اپنے حوصلہ کو آزما رہا ہو. جھک جا رومان شاہ جھک جا ورنہ تمہاری ہے اگر تمہارے پیاروں کی جان لے لے گے. بھول جا کاشان رضوی. ایسا نہیں ہو سکتا. میں مر سکتا ہوں پر جھک نہیں سکتا. رومان شاہ کی آنکھوں میں دہتے انگارے کاشان کے چہرے پر گہری ہوتی شیطانی مسکراہٹ سے ٹکرا رہے تھے. کاشان رضوی نے گن کی نال رومان شاہ کے سینے پر رکھتے ہوئے زہریلی مسکراہٹ بکھیری. سوچ لے رومان شاہ میں تم جیسا رحم دل نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے صحیح اور غلط سے کوئی فرق پڑتا ہے. رومان شاہ کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی مگر چہرہ سپاٹ رہا. وہ ایک لمحے کے لیے بھی نظریں نہیں چپک رہا تھا. اس کی آنکھوں میں ذرا سا بھی کاشان کا ڈر نہیں تھا. ڈر تھا تو صرف اپنے پیاروں کو کھو دینے کا ڈر تھا. مجھے میرب ملک چاہیے. میرب میرا جنون ہے. مجھے اسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں. کاشان نے گہری سانس لی. نظر سیدھی رومان شاہ کے چہرے پر گاٹتے ہوئے کہا. میرب کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اس کی نظروں میں ڈر ہی ڈر تھا. دکھائی دے رہا تھا اس کے ہاتھ غیر ارادی طور پر رومان شاہ کی مضبوط پشت پر سختی سے جم گئے تھے. رومان شاہ نے ایک قدم آگے بڑھایا. سینہ تان کر کاشان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. تم جو کر سکتے ہو کر لو. میرب تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی اور یہ بندوقچی کے ڈراوے کسی اور کا دینا. رومان شاہ کھلونوں سے نہیں ڈرتا سمجھے تم. کاشان کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک ابھری. وہ گن کی نال رومان کے سینے پر مزید جماتے ہوئے بولا. رومان شاہ میری میرب کو میرے صبر کو مت آزماؤ. اگر میں اپنی انا پر آ گیا تو میں تمہیں اپنے بچوں کی لاشیں کندھوں پر اٹھا کر لے جانی پڑیں گی. میرب کی چیخ حلق میں اٹک گئی. رائم اور آیت خوف کے مارے ساکت کھڑے تھے. رومان شاہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا لیکن چہرے پر وہی خطرناک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی. رومان شاہ کی آنکھوں میں سرخی گہری ہوئی مگر چہرے پر زہریلی مسکراہٹ برقرار تھی. وہی اطمینان وہی سکون تھا جسے دیکھ کر کاشان رضوی کے حوصلے اب جواب دے رہے تھے مگر وہ محسوس نہیں کروا رہا تھا. سوچنے پر مجبور تھا کہ کوئی شخص اتنا مضبوط بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی سخت سچویشن میں بھی اطمینان سے کھڑا ہے. تم مجھ سے میرب کو چھین کر لے جانا چاہتے ہو. میرے عشق کی انتہا یہ ہے کہ میں اپنے عشق پر اپنی اولاد قربان بھی کر سکتا ہوں. رومان شاہ کاشان رضوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لفظوں کو چباتے ہوئے بول رہا تھا. اس کا ہر لفظ اس کے دل کو سچائی کی عکاسی کر رہا تھا. میرب کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئی تھی. اس نے تڑپ کر رومان شاہ کا بازو پکڑا. شاہ خدا کے لیے. گلے میں اٹکے ہوئے آنسو اسے مزید بولنے نہیں دے رہے تھے جبکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ شاہ خدا کے لیے اس بار بھی میری اولاد سے دور مت کرنا. وہ جانتی تھی کہ رومان شاہ جو بول رہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے مگر اس میں ہمت نہیں تھی اپنی اولاد کی جدائی سہنے کی. تم مجھے کیا ڈراوے دو گے کاشان رضوی. میں تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کا عادی ہوں. موت کا ڈرنگ تو ہوتا ہے جو بزدل ہو. رومان شاہ بزدل نہیں ہے. کاشان کے ماتھے پر بل آئے جسے دانت پیس کر کاشان نے تنزیہ کہہ کے لگایا. گن کی نال جو ہلکی سی رومان شاہ کے سینے پر دبائی مگر رومان شاہ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا. جبکہ پس منظر میں سمندر کی بے رحم لہریں زور پکڑنے لگی. تو ٹھیک ہے اڑا دو اس کے بچوں کو. کاشان کے سپاک الفاظ گونجے تو میرب کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا تھا. نہیں میرے بچوں کو ہاتھ مت لگانا. وہ تڑپ کر رومان شاہ کے پیچھے سے نکلی اور پاگلوں کی طرح کاشان کی طرف لپکی جیسے اسے اپنی جان کی باسی لگا دے گی. مگر رومان شاہ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئے کہ جھٹکے سے میرب کا بازو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور دوسرے ہی لمحے گن کی نال کاشان کی پیشانی پر رکھ دی. کچھ نہیں ہوگا سب ٹھیک کر دوں گا. چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں. لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.